حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ کو بلا لیا، اور واجب الاحترام جناب محترم علامہ محمد آصف حجازی صاحب دامت برکاتہ کو بلا لیا، اور قابل صد احترام برکت علی خان صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن احمد پرسیال، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام پر سجنے والی اس محفل میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد فاروقیہ عباسیہ کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، اہالیان حسو بریل کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس نشست کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے بھی مجھے آپ کے اس علاقے میں آنے کا موقع ملا، اور ایک عرصہ دراز سے میں آ رہا۔ میرا اپنا انالیسس یہ ہے، ملک کے اندر آگے پیچھے مجھے کافی جانے کا موقع تو ملتا رہتا ہے، مگر جس کثرت کے ساتھ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور ان کے ذکر اور ان کی عظمت کی مجلسیں اس خطے میں سجتی ہیں، کم خطے ایسے ہوں گے جن کو یہ شرف و سعادت۔ یہ جو پورا ایک بیلٹ بنتا ہے نا آپ کا، تحصیل احمد پرسیال ہے، پھر تحصیل شور کوٹ آ جاتی ہے، اور جنگ کا یہی بیلٹ آ گیا احمد پرسیال اور سرگودا تک۔ یہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں رہنے والوں پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس کثرت کے ساتھ اہل بیت کے ذکر کی یہ مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کبھی انالیسس کریں، دیکھیں آپ جنگ سے باہر صرف لوبے کی طرف چلے جائیں، دیہاتوں کے دیہات پڑے ہوئے ہیں، شاید جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ محرم شروع ہو گیا ہے یا نہیں، اس قدر اس سے کچھ سے دور ہو۔ تو یہ کوئی اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں پر، اللہ اس کرم کو جاری و ساری رکھے، اور ہمیں اسی طرح اہل بیت کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کے اس علاقے میں مجلسیں ہوتی ہیں، مگر آج ایک بڑی اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا، آپ کے علاقے میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، کچھ علاقوں میں چلو کم ہوتی ہیں، مگر ذکر حسین پوری دنیا میں ہر جگہ پر۔ صرف پاکستان کے خطے کا اگر اندازہ لگائیں تو میرا ایک رف سا اندازہ ہے، حجازی صاحب ممکن ہے اس کی تائید کریں، کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام پر منعقد ہونے والی ان مجلسوں اور محافلوں کا اگر اندازہ لگایا جائے تو شاید یہ تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے، یہ لاکھوں سے کم نہیں ہوں گی، اس سے زیادہ ہی۔ پھر ایک ایک مجلس پر میرا خیال ہے کہ ہزاروں روپے، بسا اوقات لاکھوں روپے، اور کئی ایسی محافل بھی ہیں جن پر لوگ کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر لاکھوں مجالس پر ہونے والی خرچ ہونے والی رقم کا اندازہ لگائیں تو میرا خیال ہے وہ اربوں اور خربوں میں چلی جاتی ہے۔ وقت کتنا اس میں صرف ہوتا ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، توانائیاں کتنی لگتی ہیں وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، مگر حیرت کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کو اگر چھوڑ کر میں دیکھوں تو اتنی حسین کے نام پر سجنے والی محفلوں کا حال یہ ہے کہ ان سے حسینی ایک بھی پیدا نہیں ہو رہا۔
میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم صرف اپنے ذوق کے لیے ان محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم دیگوں کی دیگیں پکا کے لنگر کھا جاتے ہیں، سبیلے لگا کر پانی پی جاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو نواسہ رسول نے کیا ہے۔ ان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ میری بات کا مطلب کیا ہے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز انہی باتوں سے آج کرنا چاہتا ہوں۔ روایتی تقریریں مجلسیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسی مجلسیں بھی ہونی چاہیے کہ جن میں ان باتوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو اتنی عظیم قربانی تھی، کوئی جاننا چاہے کہ اس قربانی کا مقصد کیا تھا اور کربلا کا نچوڑ کیا ہے، وہاں سے سبق کیا ہے، تو خواجہ اجمیر نے اپنی ربائی کے تیسرے مصرے میں اس کا نچوڑ دیا ہے۔ میں پوری ربائی نہیں اس وقت پڑھ رہا۔ امام خواجہ اجمیر نے فرمایا کہ سر داد نداد دست در دست کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ، یہ نچوڑ ہے جو خواجہ اجمیر نے دیا۔ اور صدیاں بیت گئیں، کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے، ہر کوئی خواجہ اجمیر کی اس ربائی کے سامنے سر تسلیم خم کہ آپ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی جاننا چاہے کہ حسین کون، تو حاضرین مکرم جان لیں کہ حسین کٹ تو سکتا ہے مگر نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے۔ یہ اس ربائی کا معنی ہے۔ سر داد، حسین نے سر دے دیا، نہ داد دست مگر ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید، یزید کے ہاتھ۔ حسین بکا نہیں، حسین یزید کے سامنے جھکا نہیں، حسین نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں، اپنا سر کٹوانا اور پورے خانوادے کو قربان کرنا گوارا کر لیا، مگر حسین یزید کے سامنے نہ جھکا نہ بکا۔ یہ ہے کربلا کا نچوڑ۔ اور میں نے جو جملہ کہا نا کہ اتنی لاکھوں مجلسوں سے حسینی ایک بھی پیدا نہیں ہو رہا، وہ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ اندازہ کریں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جو قوم نواسہ رسول سے اتنی محبت کرتی ہے اور ان کے نام پر اتنی مجالس کرتی ہے، خواہ وہ شیعہ ہیں یا سنی، میں بلا تفریق سب کی بات کر رہا ہوں، ہم سے زیادہ مجلسیں ان کی ہوتی ہیں، وہ بھی شامل، ہم لوگ شامل، جو بھی حسین کے نام پر مجلس کرتا ہے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس قوم کا حال یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے ہیں وہ ہیں، ان کو اگر نکال دیں تو شاید ان کی تعداد 1% بھی نہ بنتی۔ 99% اس قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص ہر وقت بکنے کے لیے تیار ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو ابھی 3-4 ہفتے پہلے آپ کے ملک میں ایک ضمنی الیکشن ہوا، جس کے نتیجے میں کبھی حکومت بنتی تھی کبھی ٹوٹتی، کبھی بنتی تھی کبھی ٹوٹتی تھی، دیکھتے رہے ہیں نا۔ اس قوم کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کی طرح خریدا جاتا ہے، کوئی ہزاروں میں بکتا ہے، کوئی لاکھوں میں بکتا ہے، کوئی کروڑوں میں بکتا ہے اور کوئی اربوں میں بکتا ہے، مگر ہر کوئی بکنے کے لیے تیار ہے کہ میری بولی کب لگتی۔ معذرت کے ساتھ وہ جو 2 بزرگ ہمارے گجرات میں بیٹھے رہے، تو یاد آ رہا ہے، وہ بکنے اور خریدنے کی بات ہی کرتے رہے ہوں گے نا، اور کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہے، بکنے والا کتنے میں بکا اور ڈیل کروانے والے نے اپنا حصہ کتنا رکھا، مگر بک ہر کوئی رہا۔ کوئی اپنے گاؤں کی نالیوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی علاقے کی سڑکوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی بیٹے کی نوکری کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی 2-2 ہزار لے کے بک جاتا ہے، 500-500 روپے پہ بک جاتا ہے، اور جس بیچارے کا کہیں بس نہیں چلتا وہ پیپسی کی ایک بوتل سے بھی بکنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم نے ان نشستوں سے کیا سیکھا؟
جب لوگ ٹائم لیتے ہیں نا، اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں کربلا میں ہونے والی شہادتیں سنیں. حضرت علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی تھی، حضرت قاسم کی شہادت کیسے ہوئی، خون و محمد کی شہادتیں کیسے ہوئی، امام علی مقام کی شہادت کیسے ہوئی، ان کو کتنے تیر لگے، کتنے نیزے لگے، کتنی تلواروں کے زخم ہوئے، بیویوں نے کیا کیا، کیسے کیسے وہ ساری باتیں ہوئی. ہم ان باتوں میں کھو کے رہ گئے. اور عقیدتاً یہ بات بھی نوٹ کر لیں تاکہ کسی کو مغالطہ نہ رہے، کربلا میں ہونے والی شہادتوں کو سننا، سنانا، غم کا اظہار کرنا اور آنسو بہانا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہے. اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ امت کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ شہادت پر غم کیسا. ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں محرم میں شادیاں کیوں نہیں کرتے. شہادت تو ایک بڑا اونچا درجہ ہے. اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جاتا. بس خلاصتاً میں نے ایک جملہ بتا دیا ہے کہ وہ ان کی بدقسمتی ہے. حضور شیخ الاسلام نے ایک مرتبہ یہ بات بھی فرمایا جس شخص کو 10 محرم کے دن رونا نہیں آتا نا، اسے اپنی قسمت پر رونا چاہیے. بس میں نے نچوڑ دے دیا، اپنا عقیدہ سمجھا دیا، منہاج القرآن کی فکر سمجھا دی. اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ غم حسین میں رونا عبادت کیوں ہے تو دلیل موٹی سی دے دیتا ہوں. غم حسین میں رونا عبادت اس لیے ہے کہ غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ اور قمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی عبادت کہلاتی. اس سے بڑھ کر اور عبادت کیا ہے؟ جو اس پر عمل کرے گا وہ عبادت ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ حاضرین مکرم سوچنے کی ضرورت ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو کتنی بڑی قربانی تھی کہ اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو کیا ان کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ سال کے بعد جب پلٹ کر محرم کے دن آئے تو میرے نانا کی امتی جمع ہو جائے اور ہماری شہادتوں کی کہانیاں سنیں، سنائیں، روئیں، دھوئیں اور بس اٹھ کے گھر چلے جائیں؟ کیا انہوں نے اس لیے قربانی دی ہوگی؟ جی، ان کی قربانیوں کا مقصد یہ وہ الگ بات کہ میں بتا رہا ہوں جو اتنا بھی کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کا یہ عمل بھی بطور عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. مگر نواسہ رسول کی شہادت کا جلسہ کرنے کا ایسے حق ادا ادھورا رہ جائے. نواسہ رسول نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے نانا کی امت کو جینے کا گر سکھایا ہے. ہم وہ نہیں سیکھنا چاہتے. وہ کوئی بتانا چاہے تو وہ سننے کے لیے بھی کم لوگ تیار ہیں. ہم کہتے ہیں بس ہمیں وہ شہادتوں کی کہانیاں سنائیں. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھیے قرآن پاک یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف ناظرہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے نا، باری تعالیٰ اسے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے. تو مجھے بتائیں اجر تو مل جائے گا، مگر وہ شخص جو ساری زندگی طوطے کی طرح رٹ کر اس قرآن کو پڑھتا ہی رہا اور اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اور اس نے سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلا ہی نہ، تو اس کو تلاوت کرنے کا اجر تو مل جائے گا مگر اس نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. آپ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، آیت نمبر 121 میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا، جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا،
اور پھر وہ اس قرآن کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. خالی تلاوت کی بات نہیں, کیسے حق کا تلاوت ہی, جو اس کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے. ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ, فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے, جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ تو ڈوک لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے, اور حق خالی پڑھنے سے نہیں ادا ہوتا, حق ادا تب ہوتا ہے کہ آپ تلاوت بھی کریں, اس کو سمجھیں بھی, اس پر سمجھ کر اس کے مطابق خود کو بدلے بھی. جب تک اس پر عمل کر کے خود کو بدلتے نہیں ہیں تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا وہ کروڑ مرتبہ کہتا پھرے کہ میں اس قرآن پر ایمان لاتا ہوں. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے قرآن پر ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان اس کا معتبر ہوگا, قرآن کا ماننا قبول اس کا کیا جائے گا جو قرآن کی تلاوت یوں کرے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. ہم نے جو سلوک قرآن کے ساتھ کیا وہی سلوک نواسہ رسول کے ساتھ. ہم نے قرآن کو بھی صرف ثواب دے اور نواسہ رسول کے ساتھ یہ ہوا بھی اسی لیے کہ قرآن اور حسین کا بڑا چولی دامن کا ساتھ, یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا. ہم نے صرف حسین کی شہادتوں کے ذکر سن کر ساری زندگی رونے دھونے میں گزار دی, مگر یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں کی. حسین نے ہمیں زندگی کا جینے کا ڈھنگ کیا سکھایا, حسین ہم سے چاہتا کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صرف محرم کی مجلسوں کو نہیں, ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا, کسی کو غرض ہی نہیں ہے. کیونکہ جب منتظمین نے آنے والے کو کہنا ہے کہ ہمیں شہادت سنانی ہے تو منتظمین نے اسے پیسے دینے ہیں اور اس نے پیسے لے کے جانا ہے. اگر ان کی خواہش کے مطابق خطاب نہیں کرے گا تو اس کو اگلی بار بلائے گا کون. اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہی سنا. یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرنا جو وہ سننا نہیں چاہتے. کمال یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ کہ ان کو سنا کے جائیں, کمال یہ ہے کہ بات وہ کریں جو وقت کی ضرورت ہے. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں نمازیں ہونی نہیں چاہیے, روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا عمل یہی بتاتا ہے نا. تو لوگوں کی بات کیا کرنے, لوگ تو بڑا کچھ چاہتے ہیں مگر ہر کام لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا. یہ عالم جہاد اس دور کے اندر منہاج القرآن بلند کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ حقیقت میں حسین کتنی بڑی قربانی دے کر ہمیں کیا درس دے کے گئے, اور اب آپ نے کرنا کیا. جو میں نے کہا نا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر وہ نہیں کرتے جو حسین نے کیا. میں جیسے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, نواسہ رسول نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر سوار ہو کر بھی قرآن سنایا. سنتے ہیں نا اور مانتے ہیں. کوئی کہے گا کہ نہیں انہوں نے قرآن تو نہیں سنایا, تو بھائی چلو قرآن نہیں سنایا تو قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا. نواسہ رسول نے وہ آیت سنی, سمجھی اور کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر اس آیت کا جواب سب کو سنایا. یہ قرآن کی تلاوت سے بھی بڑی بات, بے شک اس سے چھوٹی بات نہیں ہے, یہ اس سے بڑی بات ہے. اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا. حسین نے نیزے کی نوک پر قاری قرآن کی آیت کا جواب دے کر اس کی تصدیق کر دی کہ حسین کا سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے مگر حسین قرآن سے جدا نہیں. تو حسین تو وہ جو کٹے ہوئے سر کے باوجود بھی قرآن سے جدا نہ ہے. تو ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں کہ جن کی زندگیاں بیت گئیں, بال سفید ہو گئے, معلوم نہیں ہے کب آخری پیغام آ جائے, مگر ہمیں ڈھنگ سے وہ قرآن پڑھنا نہیں.
اللہ نے ایک ہی کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے آسمانوں سے، مگر ہمیں ڈھنگ سے وہ کتاب پڑھنا بھی، اور جن خوش نصیبوں کو وہ قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، پھر ذرا سوچیں ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھے تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا حسین سے؟ اس کا مطلب کہ ہم صرف اپنے ذوق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس مقصد کے لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں وہ پتہ چلے کہ حسین چاہتا کیا ہے، حسین نے کر کے کیا دکھایا، اب ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ جیسے ہر کسی کے ذوق کے کچھ کام ہوتے ہیں نا، بس اسی طرح کے ذوق یہ آج کے دین کے نام پر سجنے والی محفل۔ کس کو نہیں پتا کہ حسین تو وہ جس نے تیروں، تلواروں، نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ اور ہم کیسے ہیں کہ جن کو پرسکون ماحول کے اندر 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت ہوئی؟ کب تک اسی ڈگر پہ چلتی ہے؟ زندگی میں کوئی تو بدلنے کا وقت آنا چاہیے، کوئی تو ایسا لمحہ، کوئی تو ایسا موڑ آنا چاہیے کہ جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ وقت کا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مجلسیں کر کے اگر ان سے حسینی پیدا نہیں ہو رہے تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو از سر نو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح منظم کریں، خود بدلیں کہ جو سنیں ذوق کے لیے نہیں، حس کے لیے نہیں کہ وقتی طور پر سنا، اس کے بعد ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، مسجد سے نکلے تو حسین اپنے گھر آ گیا۔ حسین سے سالانہ تعلق نہیں چاہیے، حسین سے ہمہ وقت کا تعلق چاہیے۔ خواجہ اجمیر نے کہا ہے دین است حسین، اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے۔ حسین سے ایک لمحے بھی جدا ہو کر آپ دین کے ساتھ رہ گئے۔ تو بدلنے کی طرف آئے، ان باتوں کو سوچیں، گھر جا کے ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ میں جب انالیسس کرتا ہوں تو امت کا ایک طبقہ، ایک دھڑا تو وہ ہے کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ کہ جن کے سینے صرف اہل بیت کی محبت سے خالی ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہیں نا۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ، یہ کہتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے کہ معاذ اللہ حسین باغی تھے، ایسے جملے بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں کن کن شخصیات کو دھکے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے، بیچاروں کو حقیقت کی بھی خبر ہی نہیں۔ اور ہم جو سنی اہل بیت کی محبت کا اقرار کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں نا، ہمارا حال، میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کرتا، آپ کو کثرت کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں نا، میں اوورآل اپنی قوم کو، امت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ جو ہم محبت کے ماننے والے ہیں نا، ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن جس اہل بیت کی محبت کا تقاضا کرتا ہے نا، اس محبت کا اظہار ہم سے ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے سنی علماء ہیں کہ جن کی مجلس میں کوئی آ کر نعرہ حیدری لگا دینا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کچھ شیعہ تو نہیں آتا۔ اور ہم ذکر اس لیے دھنکے کی چوٹ پر نہیں کرتے کہ اگر ہم نے اہل بیت کی بات کچھ زیادہ کر دی تو لوگ کہیں ہمیں بھی شیعہ نہ کہنا شروع کر۔ تو حسو بلیل والو یاد رکھو کہ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے پہ، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے، نہ ملا ہوا ایمان بچتا ہے۔ آج کی اس نشست کا جو پہلا سبق آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، آیت میں نے پڑھی، آپ نے ہزاروں ہزار مرتبہ سنی، مگر آج پھر اپنے من کے کانوں سے سنو
میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ کچھ لے کر جائیں گے، کچھ دے کر نہیں جائیں گے۔ سننا توجہ سے ہے، بھلے سے یہ آیت کتنی بار آپ نے سنی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، ان لوگوں کو بتا دو، کیا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، محنت کی ہے، تب و دو کی ہے، اس کی پاداش میں تکلیفیں اٹھائی، میرے راستے میں مصائب آئے، آلام آئے، لوگوں نے کانٹے بچھائے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، جنگیں ہوئیں، دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے۔ فرمایا جو محنت، جو جد و جہد، جو تب و دو کی، اور اس کے نتیجے میں جو تمہیں ایمان کی دولت ملی، اسلام کی نعمت ملی، قرآن کی نعمت ملی، فرمایا اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرنا۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ تو پھر فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ہاں اگر کوئی سوال ہے تو صرف ایک کہ میری قرابت سے مودت رکھنا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ جب یہ آیت کریمہ اتری اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی تو موقع پر ہی کچھ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آقا کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا۔ اب یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام عربی لوگ تھے، ان کی زبان عربی تھی، قرآن کی آیت جب انہوں نے سنی تو پوری طرح سمجھ گئے کہ قرآن سے حکم اخذ کیا ہو، واہ 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 واہ، مگر ایک مغالطہ تھا جس کی وضاحت آقا سے چاہیے۔ اب ان کے کلمات پر غور کریں صحابہ کرام نے کیا کہا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول ذرا ارشاد فرمائیے وہ آپ کی قرابت ہے کون جن کی مودت اور جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دی۔ کیا بات ہے، کیا کر دی ہے؟ واجب۔ آج اس لفظ پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں، جی، یہ واجب کا لفظ صحابہ کرام نے استعمال کیا اور کبھی کبھی یہ واجب کا لفظ فرض کے لیے بھی استعمال کیا۔ جی میں نے جو کہا نا وہ عربی لوگ تھے، عربی ان کی زبان تھی، اس لیے یہ بات سمجھنے میں انہیں کوئی مغالطہ، جو آیت کا انداز دیکھا، آیت کے تیور دیکھے، آیت کے خدوخال دیکھے تو یہ بات سمجھ گئے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی محبت کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ واہ 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 واہ، اب جاننا چاہتے تھے کہ وہ ہیں کون، ہے کون، کیا بات۔ یہ سوال کیا جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اور میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ تم نے یہ واجب ہونا کہاں سے نکال دیا۔ جی جی جی، کیا بات ہے۔ اگر انہوں نے نتیجہ غلط نکالا ہوتا تو میرے آقا کو پہلے تو اس کی اصلاح کرنی واہ چاہیے۔ واہ واہ واہ، آقا نے اس پر کوئی کمنٹ، نہیں کی۔ کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور آقا کا تبصرہ نہ کرنا اس بات کی تائید ہے کہ ہاں تم درست سمجھے ہو کہ کچھ لوگ ہیں جن کی محبت کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب کر دیا۔ واہ واہ واہ، یہاں تک تائید ہو۔ اب سنو فرمایا وہ ہیں کون؟ فرمایا جن کی محبت واجب کر دی گئی ہے نا، علی و فاطمہ و ابنہما، فرمایا وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اب دوبارہ اس آیت کریمہ کو پھر سنیں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل، اے میرے محبوب ذرا میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، لا اسألکم علیہ اجرا۔ ویسے آیت کے کلمات ہیں علیہ، ہی ضمیر آئی، ہی ضمیر کی وضاحت قرآن میں کوئی نہیں، یہ آگے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہی سے مراد کون ہے۔ آیت کا معنی تو صرف یہ ہے کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ جی، اس پر یعنی کس پر؟ اس پر لکھا تبلیغ رسالت۔ کیا یوں سمجھ لیں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب نے بتا دو کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا، اور رسول نے صرف ایمان، اسلام اور قرآن ہی نہیں دیا،
بلکہ اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو یوں سمجھو کہ رسول نے سب کچھ ہی دیا ہے۔ واہ 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 جس کو جو کچھ ملا ہے، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا واہ واہ صدقہ۔ رسول سب کچھ ہی دیتا ہے۔ فرمایا محبوب نے بتا دو کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں، کیا بات، کوئی تقاضا نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو نا، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت۔ محبت، واہ واہ کیا بات، ذرا اس آیت کے مضمون کو سمجھتے چلے۔ اس آیت کریمہ کے انداز کو اگر دیکھیں نا تو دیکھیے باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب نے بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس پر کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ پہلے نفی ہے، کیا بات، کوئی سوال نہیں، پھر اس کے بعد اس بات ہے الا کے بعد الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کوئی سوال ہے تو صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت کا سوال۔ واہ واہ اس انداز کو کہتے ہیں حسن۔ جی، کیا کہتے ہیں؟ حسن، پہلے نفی پھر اس بات۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ قرآن جب بھی کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنا چاہے پہلے ہر چیز کی نفی کرتا ہے، پھر جس کی اہمیت بتانا مقصود ہے اس کا اس بات لایا جاتا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ آئے۔ باری تعالیٰ نے جب اپنے معبود ہونے کا اعلان کیا تو نہیں فرمایا کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، ایسے بات نہیں کی۔ اب کلمہ لے کے پڑھتے ہیں نا، بلکہ باری تعالیٰ نے جب اس بات کا اعلان کیا تو فرمایا لا الہ، جی، فرمایا معبود ہے ہی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہر معبود باطل کی نفی ہو گئی تو پھر فرمایا الا اللہ، ہاں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، واہ 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 کیا بات، تو بات سمجھ آئی؟ جی، اگر سادہ لفظوں میں کہا جاتا کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، اس کا معنی یہ تھا کہ ہاں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی کسی کی کرنا چاہے تو اس کی گنجائش نکل دی تھی، واہ 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 اس کی نفی اس میں موجود نہیں، نہیں تھی۔ مگر جب یوں کہہ دیا ہے لا الہ، عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو صرف اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، واہ واہ، بالکل اس کے انداز میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب اعلان کر دو کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس پر کسی اجر کا تم سے کوئی سوال نہیں الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کوئی سوال ہے تو صرف ایک کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت۔ واہ واہ کیا بات، بھئی جس انداز میں قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، مجھے بتائیں کوئی کلمہ پڑھنے والا اس محبت سے انکار کر سکتا ہے؟ اس محبت سے انکار کیا نہیں، سمجھے وہ اللہ کا بھی نافرمان، رسول کا بھی نافرمان، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ان کے حکم کو نیگیٹ کر دیا، رد کر دیا، بس ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، بندہ دائرہ ایمان سے خارج۔ واہ واہ، یہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا آیت کے تیوروں سے کہ صحابہ اہل بیت کی محبت یا قرابت کی محبت یہ صرف کوئی مستحب عمل نہیں ہے، اللہ نے اس آیت کے ذریعے اس محبت کو ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کو مزید کلیئر کر دیا۔ ان کا قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے کملی والے آقا کی اہل بیت، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن کے ذریعے ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ کوئی شک رہنے نہیں دیا، انہوں نے کہا وجوب صرف واجب کے لیے نہیں ہے، یہ فرض کے لیے ہے۔ اور آیت کے خد و خال بتا رہے ہیں کہ ان ہستیوں کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو پہلے تو رک کر میں یہ آپ کو آج پہلا میسج اور پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اب زیادہ سنی لوگ بیٹھے ہیں، مت سمجھا کریں کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ کوئی مستحب عمل ہے۔
کہ کر لی تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ واہ 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 اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، واہ، کیا بات، اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں، واہ واہ واہ، اس محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کیا بات، اہل بیت کی محبت مستحب عمل نہیں بابا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ واہ، اور دیکھیں فرائض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب نماز پڑھنا فرض ہے مگر جو شخص نماز نہ پڑھے کیا خیال ہے کافر ہو جائے گا؟ کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، گرفت ہوگی، قیامت والے دن عذاب کا مستحق ہے، مگر ایمان نہیں جائے گا۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا، کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا، گرفت ہوگی، عذاب ملے گا۔ مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت یہ ایسا فریضہ ہے کہ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، بندہ دائرہ ایمان سے خارج۔ خارج، واہ واہ واہ، کوئی صورتیں ہیں، درمیانی کیفیت کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ، محبت ہے تو ایمان ایمان ہے، ہے، محبت نہیں تو دائرہ ایمان ایمان سے سے خارج۔ خارج، واہ 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 واہ، یہ بات میں آپ کے من کی پنہائیوں تک اتارنا واہ 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 واہ، تاکہ اگر کہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی کچرا ہے تو وہ نکلنا چاہیے، کیا وہ بات، اندر ڈر اور خوف ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے۔ کیا بات، اہل بیت کی محبت ڈنکے کی چوٹ پر ہونی چاہیے۔ کیا بات، اس محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ جس انداز سے قرآن ڈیمانڈ کرے، اور ابھی میں قرآن سنا رہا ہوں، پھر آقا کی باتیں اس کے بعد ہے، واہ واہ واہ، وہ کتنا زور دیتے ہیں اس محبت۔ اور آپ کو دلچسپ بات ایک بتاتا ہوں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں۔ اب دیکھیں نا اس آیت کریمہ سے جو حکم اسٹیبلش ہوا، جو اخذ ہوا، جو ثابت ہوا، وہ ثابت یہ ہوا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایک نتیجہ نکلا۔ اب یہ جو حکم ہے، چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے تو آیت کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور آیت کے شروع میں ہے لفظ کل، محبوب تو اپنی زبان سے کہہ دے۔ لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ نے ہر حکم کو امت تک پہنچانے کے لیے لفظ کل استعمال نہیں کیا، لفظ کل کے بغیر ہی سارے احکامات آتے۔ دیکھیں نا جب روزہ فرض ہوا تو باری تعالیٰ نے سیدھا قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ نہیں کہا کل، محبوب تو کہہ دے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے، کل نہیں ہے۔ نماز فرض ہوئی، سیدھا باری تعالیٰ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز تمہارے اوپر فرض کر، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ فرض ہو، سیدھا سیدھا۔ مگر جب ان چار ہستیوں کی محبت کی بات ہے تو باری تعالیٰ نے کہا کل، محبوب تو اپنی زبان سے اعلان کر۔ واہ 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 واہ، کیا بات، یہاں کل لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا بات، یہ بھی ایک آدھ محبت بڑی بات آپ کو بتا، اگر یہ لفظ کل نہ ہوتا تو آیت کا انداز ایسا ہے کہ رسول اپنی زبان سے کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو تو بس علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت چاہیے۔ اگر کل کے بغیر یہ بات ہوتی نا تو کوئی پاگل، نادان، کوئی من چلا یہ سمجھ سکتا تھا اور اس پر سوچنے بیٹھ جاتا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ٹھیک ہے رسول نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، ان کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ سارا کچھ دے کر نتیجے میں صرف چار ہستیوں کی محبت، ایک بیٹی ہے، دو نواسے ہیں اور ایک داماد ہے، بس گھر والوں کی محبت ڈیمانڈ کی جا رہی۔ ایک غلط خیال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، اللہ نے اس خیال کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس کی جڑیں کاٹ کے رکھا، کیا بات، اور اس آیت کے شروع میں لفظ کل لگا کر قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا رکھا ہے تاکہ ہر آیت پڑھنے والا شخص وہ لفظ کل دیکھ کر سمجھ آئے کہ ان ہستیوں کی محبت کی ڈیمانڈ، ان ہستیوں کی محبت کا تقاضا رسول خود نہیں کر رہا بلکہ خدا ان سے کروا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، یہ حرف بھی میرے رسول کی ذات پر، کیا بات، مگر رسول کی زبان سے کہلوایا
تو مولا تو خود ہی کہہ دیتا. فرمایا نہیں، اس میں زور بھی پیدا کرنا تھا. جب یہ قرآنی حکم ہوا تو اس کا مطلب یہ حکم خدا ہے، اور لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ ساتھ فرمان مصطفیٰ ہے. تاکید ڈبل. اور اب جو پھر اگلی خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں، سوچنے کی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی اس بات پہ زور دے رہا ہے، اس کا رسول بھی زور دے رہا ہے کہ بھئی علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت کے بغیر گزارا. تو سوچنے کی بات ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان چار ہستیوں کی محبت کے کوئی محتاج ہے؟ کیوں نہیں مان کی جا رہی ہے ان کی محبت؟ اگر کوئی شخص ان ہستیوں سے محبت نہ کرے تو کیا خیال ہے اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اس کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا معاذ اللہ ان ہستیوں سے کوئی بغض کرے تو کوئی رسول کی شان میں فرق پڑ جائے گا؟ رسول کی شان تو ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ان ہستیوں سے بغض رکھنا تو کیا وہ جو آقا سے معاذ اللہ دشمنی کرتے تھے اور آپ کو برا بھلا کہتے تھے، وہ تو قرآن نے ان کو بھی جواب دے دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو ان ہستیوں کی محبت کا محتاج نہ خدا ہے نہ اس کا رسول ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر ان کی محبت کا تقاضا کیوں کیا جائے؟ ان کی محبت پر زور کیوں؟ اور یہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیں کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کسی بات کے محتاج نہیں ہوتے، ضرورت ان کی نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، تو کیا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ بھلے سے کوئی ایک بھی سجدہ نہ کرے تو اس کی شان کو کیا فرق پڑتا؟ وہ بے نیاز. مگر اس نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اس نے حکم دیا روزے رکھو، تو کیا وہ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کچھ ملتا ہے؟ وہ ہمارے روزوں کا محتاج؟ اس نے حکم دیا. تو کیوں حکم دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کامیابی کس بات میں ہے. تو جس بات میں ہمارا فائدہ ہے وہ حکم وہ ہمیں دیتا ہے. اس میں خیر ہماری مطلوب ہوتی ہے، بھلا ہمارا چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول. یہاں ان چار ہستیوں کی محبت پر زور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ باری تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں نا، اللہ سے بڑھ کر ہم سے پیار کرنے والا، کہتے ہیں 70 ماؤں سے بھی وہ زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس رسول کی محبت کا عالم کیا ہوگا جن کے لیے باری تعالیٰ فرمائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پیارے، ہم نے تمہیں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو وہ رسول جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو ذرا اندازہ کریں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان سے وہ کتنی محبت اور پیار. وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اندازہ. وہ پتھر مارنے والوں سے پیار کرتا ہے، تو جو اس کے نام پر جان دینے والے ہوں ان سے کتنا پیار کرتا ہے تو بندہ اندازہ کر سکتا ہے. تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب اپنے امتیوں کو بتا دو کہ یہ جو آپ نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، اس کے لیے مصائب اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، محنت کی، جد و جہد کی، تقویٰ کی، اور اس کے نتیجے میں انہیں ایمان کی دولت دی. اور اب ان کی قیمتی ترین متاع ان کا ایمان ہے. اب انہیں بتا دو کہ یہ جو تمہاری قیمتی ترین متاع تمہارا ایمان ہے، اگر اس ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اب تمہارے ایمان کی حفاظت کا راز وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت. کیا بات! ان سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان بچا رہے گا. اور اگر ان کی محبت سینوں سے نکل گئی تو وہ جو اتنی محنت کر کے جس ایمان کی دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، بس محبت سینوں سے نکلنے کی دیر ہے، اسی وقت بندہ دائرہ ایمان سے اللہ اور اس کا رسول ہمارے اس ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کی ضرورت ہے. اس لیے حاضرین مکرم میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ بابا، اہل بیت کی محبت یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، یہ اہل ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے، نہ ملا ہوا ایمان بچتا ہے. ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان
وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے۔ اس لیے حسن بلیل والو، اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ جن کو اہل بیت کی محبت میں جینا آ گیا اور اہل بیت کی محبت میں مرنا آ گیا نا، سمجھو وہ دنیا میں بھی سرفراز اور آخرت میں بھی کامیاب، ہر دونوں جہانوں میں وہ کامیابی سے۔ اب یہ تو میں نے آیت کے اندر چند موٹی موٹی چیزیں جو آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اہل بیت کی محبت کی ایسے وہ قصہ کہانی کی کتاب سے نہیں ہے، خود اللہ کا قرآن بھی مانتا ہے۔ یہ تو صرف ایک مقام آپ کو پڑھنے سنایا۔ اب اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو آقا نے اس محبت پر کتنا غور کیا۔ آپ نے اپنی زبان سے فرمایا بھی اور فرمانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ان سے محبت کر کے دکھائی۔ رسول جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اور جو اس کے سامنے کیا جائے، جسے وہ منع نہ کرے، وہ سب رسول کی سنت ہے، اور اس سارے کو جمع کر لیں تو یہی دین اسلام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کا الگ الگ نام لے کر بھی یہ بات کی اور ان کو اکٹھے بٹھا کر بھی بات کی۔ اس کا کرکس یہ تھا، فرمایا من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر فرمایا من ابغض ہؤلاء فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اب یہ جو چار باتیں ہیں ان کا آپس میں ایک لنک ہے، ایک ربط ہے جس کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھ آئے کہ اہل بیت کی محبت کا مقام کیا ہے۔ میں صرف ایک بات ہی اس پر ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں ہم اگلی باتوں کی طرف بھی جائیں۔ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے نا، وہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اور اللہ کی محبت اس سینے میں آتی ہے جس سینے میں پہلے رسول کی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کملی والے آقا کی محبت صرف اس سینے میں پائی جاتی ہے جس سینے میں پہلے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت ہے، جس کا مطلب کہ جو سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے اس سینے میں نہ اللہ کی محبت نہ رسول کی محبت، اور ایسا بدبخت کبھی جنت کی ہوا کو بھی نہیں، اس محبت کے بغیر گزارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا، فرمایا میری اہل بیت کی محبت کشتی روح کی محبت، جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا فرمایا نجا، وہ نجات، اور جس نے میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے منہ موڑا غارق کا، فرمایا وہ غرق ہو گیا، تباہ و برباد۔ مجھے بتائیے آقا کے فرامین میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ حد کر دی میرے آقا نے یہ بات فرمانے والی۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمائی اور غدیر خم کے موقع پر بھی۔ صحابہ کرام کا اجتماع ہے، ہزارہا صحابہ کرام، کوئی چند ایک کی بات نہیں ہے۔ غدیر خم کے موقع بھی لے لینا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آقا پلٹ کے واپس آ رہے ہیں، جب مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں غدیر خم کے مقام میرے آقا رکے، صحابہ کرام کو حکم دیا اسٹیج بناؤ، اس پر ممبر بھی لگاؤ۔ حالانکہ میرے آقا نے ہر بار خطاب کرنے کے لیے ممبر ایسے بیٹھے ہوئے بھی بات فرما دی، مگر اس موقع پر آپ نے ممبر لگوایا، اور ممبر لگوا کر طویل خطبہ ہے، اس میں میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہ مختلف جگہوں پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کلمات آئے ہیں مگر مفہوم ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین،
فرمایا میرے غلاموں سن لو، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ پہلی بار جن ہستیوں کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے ان میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود، ان میں عمر فاروق بھی موجود، سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں۔ کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ کرام، ہزار آقا مجمع دیگر صحابہ کرام سارے سن رہے ہیں، آقا سب کو مخاطب کر کے فرمایا سن لو، تمہارے اندر دو بھاری چیزوں کو چھوڑ دیا، ثقلین، دو بھاری چیزیں۔ ایک مقام پر لفظ آئے ہیں خلیفتین، دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا۔ ایک جگہ پر کلمات ہیں امرین، دو امر چھوڑ کے جا رہا۔ ایک جگہ پر کلمات ہیں شیئین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ ایک ہی لفظ کے اندر میرے آقا دونوں کے مفہوم کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ بتاتا ہوں اس کی حکمت کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا وہ جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو، فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور آقا دوسری فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری عطرت اور اہل بیت۔ اب ذرا آیت کریمہ کو پھر سمجھے، دو چیزیں کیا ہیں ان کو ذہن میں رکھو، ایک قرآن ہے اور دوسری آقا کی اہل بیت۔ دو چیزیں چھوڑی، مگر میرے آقا نے قرآن اور اہل بیت دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال کیا، اور یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ جب دو ہم جنس، ہم وزن، ہم مزاج چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ان کا اکٹھا ذکر کرنا ہونا تو ایک کے ساتھ یا نون لگا دیں تو دونوں کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے ایک نواسا ہو تو اسے کہتے ہیں سبتن، کیا کہتے ہیں؟ اور اگر دو کو جمع کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ سبتین، یا نون آگے لگا دیں۔ پاؤں کو کہتے ہیں رجلن، اور اگر جب دونوں کا ذکر کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ رجلین، اس کے ساتھ یا نون لگا دیا، دونوں پاؤں ایک جیسے۔ اسی طرح ایک کان کو کیا کہتے ہیں؟ اذن، اور اگر دونوں کی بات کرنی ہو تو کیا کہیں گے؟ اذنین۔ ٹھیک ہے نا، دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی ساخت ہے، ایک ہی مزاج ہے، ایک ہی کام ہے دونوں۔ ایک آنکھ ہو تو کہتے ہیں عین، اور اگر دو کا ذکر کرنا ہو تو نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب چیزیں ہیں دو، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے آقا کی اہل بیت، اور آقا نے دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال کر کے دونوں کا ذکر کیا، خلیفتین، ثقلین، امرین، شیئین۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ میرے آقا بتا رہے ہیں کہ لوگوں قرآن ہو یا میری اہل بیت دیکھنے میں دو الگ الگ ہیں، مگر ان کو کبھی الگ الگ نہ جاننا، یہ ہم مرتبہ ہیں، ان کی شان کے کیا ہے، جس کا اگر مزید آپ کو نچوڑ دینا چاہوں کہ اس سے مفہوم کیا نکلتا ہے، یہ کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے، یہ حق بات ہے۔ آقا فرما رہے ہیں ایک ہی کلمہ استعمال کر کے کہ کوئی جاننا چاہے کہ قرآن کتنا بلند، تو بھئی قرآن اتنا ہی بلند جتنا آقا کی اہل بیت۔ کوئی جاننا چاہے کہ اہل بیت کتنے بلند، تو اہل بیت بابا اتنا ہی بلند جتنا قرآن۔ قرآن اللہ کو کتنا پیارا جتنے اہل بیت پیارے، اہل بیت اللہ کو کتنے پیارے جتنا اللہ کو قرآن پیارا۔ قرآن اللہ کے کتنے نزدیک، قرآن اللہ کے اتنا ہی نزدیک جتنے اہل بیت نزدیک، اور اہل بیت اللہ کے کتنے نزدیک، بھائی وہ اتنے ہی نزدیک جتنا اللہ کے قرآن نزدیک۔ دو ہم مرتبہ، ہم مزاج چیزیں ہیں جن کو ایک لفظ میں جمع کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو یہ خیال گزر رہا ہو کہ شاید میں ایسے ہی الفاظ سے کھیل رہا ہوں، تو میں لفظوں سے کھیلنے والا بندہ نہیں ہوں جب تک پیچھے کلیئرٹی نہ ہو۔ انہی احادیث کے اندر ایک مقام پر باری تعالیٰ نے اس کملی والے آقا نے خود اس عقدے کو حل کیا، مزید اس کی وضاحت دونوں کا ذکر کر کے فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ ساتھ آگے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، اور ایک جگہ فرمایا احدہما اکبر من الآخر، دونوں کلمات۔ اب
یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے. آقا چاہتے تو فرما سکتے تھے اولہما، ان دونوں میں سے پہلی، وہ بعد والی سے زیادہ. واہ 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 فرمایا. اگر یوں کہا جاتا تو ثابت ہو جاتا کہ قرآن اہل بیت سے. واہ 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 واہ. آقا نے یوں نہیں فرمایا. فرمایا احدہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، وہ دوسری سے افضل. واہ 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 واہ. کیا بات کیا بات. فرمایا کسی کو بھی ہلکا نہیں جانا، ہائے ہائے. کسی کو لائٹلی نہیں لینا. بھائی قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہے اور اہل بیت قرآن سے بڑھ. واہ 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 واہ. آقا زور دے کیا رہے ہیں اس بات بات. کیا بات ہے. واہ واہ. میں یہ بنیادی آپ کو آج میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈر رہتا ہے نا ہمارے اوپر، یہ ڈر کیا نکلنا بات چاہیے. ہے. بابا واہ یہ واہ واہ. شیعت نہیں، یہ قرآن اور حدیث ہے. تو کیا بات ہے. ہم نے یہ باتیں صرف ان کے کھاتے میں ڈال دی. تو آقا نے خود صراحت فرما دی. فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک وہ دوسری سے بڑھ کر ہے. کیا بات. دونوں کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ کوئی کسی کو بھی کم کر نہ جانے، کسی کو ہلکا نہ جانے، لائٹلی نہ جانے. اور آپ سوچیں، سنیں ذرا آقا نے حکم کیا دیا. فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کیا ہوگا؟ لن تضلوا. یہاں لا تضلوا نہیں کہا، لن تضلوا، ہرگز گمراہ. زور ہے اس کے اندر، نفی کی تاکید. فرمایا میں رسول اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، جس نے ایک ہاتھ سے اللہ کے قرآن کو تھاما، دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھاما، فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر ان کے گمراہ ہونے کی کوئی امکان نہیں. ہائے ہائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. فرمایا ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، ان کی ہدایت کی راہ سے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں، کیا بات ہے. ان کی گمراہی کا کوئی چانس نہیں، کوئی امکان ہے ہی نہیں ہے. کن کی؟ جنہوں نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھاما. واہ واہ. اور اگر دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے تب ہدایت ملتی ہے. تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے، آقا فرمانا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ جس نے دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا، خواہ قرآن کا چھوڑ دیا یا اہل بیت کا چھوڑ دیا. فرمایا اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، وہ بدبخت کچھ اور تو ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اس کے ہدایت پر رہنے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے. واہ واہ واہ. گمراہ ہو جائے گا، اور جو گمراہ ہوا گمراہی کی انتہا ہے ایمان سے ایک مطلب کفر کو بھول جاتا ہے. فرمایا بچے کا ہی کچھ. تو آقا نے زور دیا ہے دونوں چیزوں. واہ واہ واہ. اگر آپ نے ایمان کی حفاظت چاہتی ہو، گمراہی سے بچنا چاہتی ہو، ہدایت کی راہ پر گامزن رہنا چاہتی ہو، تو فرمایا حل ایک ہے، ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامنا، دوسرے ہاتھ سے میری اہل بیت کے دامن. واہ واہ. کوئی پوچھے کہ قرآن کی تو سمجھ آتی ہے، تو اہل بیت کا اتنی مضبوطی سے دامن تھامنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا. نہیں چلا. جی میں یہ بات بھی تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بات کی. فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جب وہاں ذکر کیا کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں، تو فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے. اگر جب دوسری شے کا نام لیا تو فرمایا وہ مجھ مصطفیٰ کی سنت، و سنتی میری سنت. جی. یہ ایک روایت آپ کو یہ ملتی ہے کہ جس میں آقا نے اپنی سنت کا نام فرمایا. جو ایمان کو بچانا چاہتا ہے، ہدایت کی راہ پر گامزن رہنا چاہتا ہے، ضروری ہے ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن تھامے، دوسری ہاتھ سے سنت مصطفیٰ. کبھی گمراہ نہیں ہو. کوئی پوچھے کہ سنت کیوں ضروری ہے؟ بابا اگر سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، سیرت مصطفیٰ کو نظر انداز کر دیں، کوئی شخص ساری زندگی قرآن لے کے بیٹھا رہے، اس بدبخت کو گمراہی سے بچا کوئی. پوچھیں کیوں؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم. پھر پورے قرآن کو لے کے بیٹھے رہو، قرآن نہیں بتاتا نماز کیسے پڑھنی. بتاتا ہے قرآن میں تو 5 نمازوں کی رکعتوں کا بھی بیان کیا. آپ فجر کی 4 پڑھتے ہیں نا، 2 سنت 2 فرض. کہیں لکھا ہے کہ یوں پڑھنی ہے 2 سنتیں اور 2 فرض؟
پھر آپ نماز پڑھتے ہوئے ترتیب کرتے ہیں، پہلے ثنا ہے، پھر فاتحہ ہے، پھر کوئی اور صورت ہے، پھر رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں، تو مجھے نکال دیں قرآن سے، قرآن نے کہاں لکھا ہے؟ کیا بات. ساری زندگی لے کے بیٹھے رہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے 56 معنی لغت کے اندر ہے، تو بندہ گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کس معنی کو اپنا ہے؟ صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اب گمراہی سے کس نے بچایا؟ فرمایا خالی قرآن کو تھامے رہو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. پھر فرمایا آپ اگر گمراہی سے بچنا چاہتی ہو تو 7 سنت مصطفیٰ کو تھامو. قرآن نے بتایا نماز پڑھنی ہے، سنت بتائے گی پڑھنی کیسے. کیا بات کیا بات. پھر گمراہی نہیں ہوگی، یہ تمہیں آقا بتائیں گے. گویا قرآن ایک تھیوری ہے اور کمری والے آقا کی سنت اس کا پریکٹیکل ہے. کیا بات. پاس ہونے کے لیے تھیوری بھی آنی چاہیے، پریکٹیکل بھی آنا چاہیے. دونوں چیزیں ملیں گی تو تب جا کر بندہ پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ مقامات پر اپنی سنت کو ایک طرف کر دیا اور سنت کی جگہ رکھ دیا اہل بیت. قرآن دونوں جگہوں پر اسی طرح مشتمل. بھائی سنت کی جگہ اہل بیت. قبلہ حضور نے خود اس بات پر ایک موقع پر تبصرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اس بات پر بڑا سوچا کہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین میں تضاد تو ہو نہیں سکتا. کیا بات. ایک جگہ آقا فرما دیں کہ جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے قرآن اور میری سنت کو تھام، اور دوسری جگہ سنت کی جگہ اہل بیت کی بات آ جائے. فرمایا مجھے ایک ہی بات اور ایک ہی راز سمجھ میں آیا کہ آقا اپنی سنت کی جگہ پر اہل بیت کا کثرت سے ذکر کر کے امت کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن تو ہر جگہوں پر تمہیں سمجھ آ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، مگر سنت کی جگہ اہل بیت. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد اگر کسی مسئلے پر پھر تمہیں کوئی اختلاف ہو جائے، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو ہر دور کے اندر اگر قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا چاہو، قرآن کی مراد جاننا چاہو، تو ہر دور میں وہ ملے گی تو میری اہل بیت. اختلاف ان کی ذات پر آ کر تمہارا رفع ہو جائے گا. تو گویا ہر دور کے اندر آپ کو قرآن کو بھی تھامنا ہوگا، قرآن کے ساتھ ساتھ آقا کی اہل بیت کا بھی دامن تھامنا، ان سے سیکھنا ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے. مگر جب تک دونوں کا دامن نہیں تھامیں گے تب تک کوئی بندہ گمراہی سے بچ نہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، قرآن کے لیے فرمایا فیہ الہدی والنور، فرمایا اس میں ہدایت ہے، نور ہے. فرمایا اس سے جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ. آقا نے ترغیب دی اس پر. اور پھر جب اہل بیت کی باری آئی تو قربان جاؤں آقا نے 3 بار یہ کلمات دہرائے. فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 بار یہ کلمات قرآن کے لیے صرف ترغیب دی، متوجہ کیا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، مگر اہل بیت کے لیے انداز بدلا، زور دیا. فرمایا میرے امتیوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ کبھی میری اہل بیت کو ہلکا نہ جانے، کبھی ان کے بارے میں برا خیال اپنے ذہنوں میں نہ لانا، کبھی ان کا بغض اپنے دلوں کے قریب نہ آنے دینا. جب کوئی ایسی بات ہونے لگے تو خدا کا خوف کرنا، خدا سے ڈرنا. تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اگر میری اہل بیت کی محبت سے محروم ہو گئے تو تمہیں گمراہی سے بچا دوں. تمہارے ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت اور کرے. آقا نے اس پر زیادہ دیا. فرمایا قرآن سے تو ممکن ہے جیسے تیسے ہوں یہ چنتے رہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ میری اہل بیت سے بھاگنے کی کوشش کریں. اس پر آقا نے زیادہ دیا. تو حاضرین مکرم میں پہلی بات جو اب تک آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے پلے باندھ لیں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. اس لیے اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو. مت سمجھا کرو یہ شیعہ لوگوں کا کام ہے. نہیں، ہم نے کبھی اپنے بڑوں کو، اکابرین کو پڑھا نہیں، سنا نہیں. وہ اہل بیت کی محبت میں کیسے فنا ہو. میں صرف اس وقت لغوی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف حکیم الامت علامہ اقبال جو سنیوں کے امام ہیں، جو سنی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں،
بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی شان صرف شیعوں نے نہیں بلکہ شیعہ تو کوئی مائی کا لائل ایسی بیان کاری بھی سکتا. واہ 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 واہ. میں بڑی تفصیل سے اور بھی بہت کچھ سناتا مگر میں صرف اقبال پر اکتفا کر رہا ہوں. اقبال اہل بیت سے کیسے محبت کرتا ہے, کیسے ان کی محبت میں سنا نظر آتا ہے. ان کی شاعری بڑی ہوئی ہے اہل بیت کی. کچھ تو روبین کے شعر ہیں نا جو آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے, انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. حیدر کی بات اقبال کہتا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر, اور معنی ذبح عظیم آمد پسر. واہ واہ واہ. اقبال کی شاعری قرآن کا ترجمہ. اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری نہیں ہے, کوئی جذباتی شاعری نہیں ہے. اقبال نے اپنے ہر شعر کے اندر قرآن اور حدیث کو بدل دیا. فرمایا اللہ اللہ کیا شان ہے کہ باپ ہو جو بسم اللہ کی بات ہے. مولا کائنات علی شیر خدا کی بات ہے. ان کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے علوم کو اکٹھا کیا, قرآن میں جمع کیا. قرآن کے سارے علوم کو سمیٹا سورہ فاتحہ میں جمع کر, سورہ فاتحہ کے سارے علوم کو جمع کیا تو بسم اللہ میں جمع کر دیا. بسم اللہ کے سارے علوم کو جمع کیا تو بسم اللہ کی با میں اکٹھا کر دیا. اور فرمایا میں علی انا نقطہ تو تحت البا, اس با کے نیچے میں نقطہ. سب کچھ مولا نے علی میں جمع کیا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم واہلی بابا. فرمایا اللہ اللہ کیا باپ کی شان ہے کہ وہ بسم اللہ کی با ہے, اور معنی ذبح عظیم آمد پسر, اور پسر وہ ہے جو ذبح عظیم کی تفسیر بن گیا. جب باری تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تھا نا, جنت سے آیا ہوا تو ذبح ہو گیا تھا, تو مفسرین نے لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ قرآن کر رہا ہے, وہ قرآن ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, کہ ہم نے اسماعیل کو بچا کر ان کا فدیہ ایک ذبح عظیم سے کر دیا. تو ذبح عظیم سے مراد جنت سے آیا ہوا دمبا نہیں ہے, بلکہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تیرے اسماعیل کو بچا رہا ہوں, اور ان کی جگہ پر فدیے کے طور پر جن کو قبول کر رہا ہوں نا, تیری اولاد میں میرا محبوب محمد مصطفیٰ پیدا ہوگا, ان کے گھر فاطمہ کی ولادت ہوگی, اور فاطمہ کی گود میں تیرا نواسا حسین آئے گا. اس حسین کو اسماعیل کا فدیہ بنا. تو فرمایا ذبح عظیم کی تفسیر بیٹا بن کے آ رہا ہے. باپ بسم اللہ کی با ہے اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر. یہ اقبال بیان کر رہا ہے, یہ کوئی بازاری شاعری کی بات نہیں آپ کو میں بتا رہا. اور سیدہ کائنات کی شان پر جو اقبال نے کہا ہے کمال کر رہی ہے. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. فرمایا مریم تو وہ ہے نا کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف ملا تو بڑی معزز ہو گئی, محترم ہو گئی. فرمایا سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جن کو مریم سے بھی بڑی بڑی 3 نسبتیں میسر ہیں. سوچو سیدہ کائنات کی شان. کیا بات ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, کہ مریم تو ایک عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے محترم ہے, اور از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز. اور سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جن کو 3 بڑی نسبتیں ملی. کیا نسبتیں ملی؟ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین. سیدہ کائنات کی پہلی شان یہ ہے کہ ان کو رحمت للعالمین کی نور چشم ہونے کی نسبت, آقا کی لخت جگر ہونے کا شرف. کون سے رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین, جو اولین اور آخرین سب کی امام ہے, ان کی بیٹی ہونے کا شرف. پھر کہتے ہیں بانویاں تاجدار حالاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ اقبال کی شاعری آپ کو بتا رہا ہوں. اقبال نے اتنی بڑی بات کی ہے. فرمایا اے سیدہ کائنات آپ کو دوسری نسبت یہ ملی کہ تمہیں تاجدار حل عطا کی زوجہ ہونے کا شرف. تاجدار حل عطا کون ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا آغاز حل عطا سے ہوتا ہے.
حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ سورہ دہر ہے، سورہ انسان اس کو کہتے ہیں، اسی کو سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ مولا کائنات اور اہل بیت کی شان میں ملتا ہے. تو مولا کائنات کو تاجدار حل عطا کہا، جن کی شان میں سورہ حل عطا ہوتا ہے. کہتے ہیں سیدہ کائنات دوسری نسبت تمہیں یہ میسر ہے کہ تاجدار حل عطا کی زوجہ ہونے کا شرف ملا. کون تاجدار حل عطا؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ مولا کائنات جن سے اللہ راضی. اور عقیدہ کوئی اقبال سے سیکھے. اب اقبال اپنے شعر میں کہہ رہا ہے مشکل کشا. کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب اقبال بھی مانتا ہے کہ علی مشکل کشا. واہ 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 واہ، کیا بات. اقبال نے اپنی شاعری میں لفظ استعمال کیا، اور ہم منہاج القرآن والے تو جیسے مانتے ہیں نا علی کو مشکل کشا، وہ ایک شاعر نے بڑی خوب ترجمانی کی ہے. وہ کہتا ہے مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، اور قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ڈال دوں گا سوال مشکل ہے اے فرشتو جواب مشکل کشا سے پوچھو. واہ 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 واہ. ہم تو یوں مانتے ہیں بابا. تو دو نسبتیں ہو گئی. پھر تیسری نسبت اقبال بیان کر رہا ہے، اور اقبال کہتا ہے مادر مرکز پرکار عشق. واہ واہ واہ، کمال کر دیا اقبال نے بات. مادر قافلہ سالار عشق. اقبال کہتا ہے کہ سیدہ کائنات تمہیں تیسری نسبت یہ میسر آئی ہے کہ اس ہستی کی ماں ہونے کا شرف ملا کہ اگر عشق کی پرکار کو رکھ کر گھمائے نا تو جو دائرہ بنتا ہے عشق کی دنیا معرض وجود میں آتی ہے، اور وہ ہستی کی آپ ماں ہیں جو عشق کی دنیا کا مرکز ہے. کیا بات، کیا بات. عشق کی ساری دنیا حسین کے گرد گھومتی. حسین جیسا عاشق بھی چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا. اور مادر قافلہ سالار عشق، وہ جو عشق کے قافلہ کے سالار ہیں نا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، فرمایا ہے سیدہ کائنات تمہیں ان کی ماں ہونے کا شرف ہے. تو بھائی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی تو اتنی محترم ہو گئی، تو سیدہ کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا جو کملی والے آقا کی لخت جگر ہیں، مولا کائنات کی زوجہ ہیں، اور امام علی مقام کی ماں ہیں. اور اب جو ان کے چار مصرے سنا رہا ہو نا وہ اقبال نے حد ہی کر. یہاں سے سیکھو آپ کے بڑوں کی محبت کا عالم کیا تھا. کمال کر دیا اقبال. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس. واہ 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 واہ. یہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو ایمان پر وجد آ جائے گا. اقبال کیا بات. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید بھی سجدہ ہاتھ برخا کی پاشید بھی. اب سنیں میں اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ کوئی ان پڑھ بھی سمجھے بغیر نہ جائے، بس توجہ ہونی چاہیے. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق، آئین حق سے مراد ہے دین اسلام. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق، کہ یہ جو دین اسلام کا رشتہ ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس دین کو قبول کر لیا، اب دین کے ساتھ میرا ایک تعلق بن گیا. وہ کہتا ہے اس دین اسلام کا رشتہ زنجیر پاس، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے. آگے کہتے ہیں پاس سے فرمانے جناب مصطفیٰ، اور لوگوں سن لو مجھے کملی والے آقا کے فرامین کا پاس ہے، ادب ہے، حیا ہے. یہ دو باتیں کر کے اقبال کہتا ہے لوگوں اگر یہ دین اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنتا، رکاوٹ نہ بنتا میرے راستے میں، کملی والے آقا کی بارگاہ کا مجھے حیا نہ ہوتا، ان کے فرامین کا ادب اور پاس نہ ہوتا. وہ کہتے ہیں اگر یہ دو باتیں میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنتی تو اے سیدہ کائنات ورنہ گردے تربتش گردید بھی
اگر یہ دو باتیں میرے راستے کی رکاوٹ نہ ہوتی، اسلام اجازت نہیں دیتا، قبلی والے آقا کے فرامین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اگر یہ دو چیزیں راستے کی رکاوٹ نہ بنتی تو اقبال کہتا ہے سیدہ کائنات آپ کا مقام و مرتبہ تو تقاضا یہ کرتا ہے کہ اقبال تیری تربت کے گرد طواف، اقبال تیری قبر کے گرد چکر لگا، تیرے مزار کے گرد طواف کرتا، ورنہ گردے تربتش، تربت کہتے ہیں مزار، گردید بھی اقبال تیری تربت کے گرد طواف کرتا، اور خالی طواف ہی نہ کرتا، سجدہ برخا کے او پاشید بھی۔ اگر یہ دو چیزیں میرے راستے کی رکاوٹ نہ ہوتی تو اقبال کہتا ہے کہ اے سیدہ کائنات میں تیری قبر کی خاک کے ذروں کو بھی سجدے کرتا۔ یہ تھے اہل بیت کی محبت، کیا بات ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کوئی شیعت نہیں، یہ عین ایمان ہے، یہ بابا ایمان کا مسئلہ ہے۔ مگر محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس سال کے بعد حسین کے نام کا ایک جلسہ کر لیا تو سمجھا ہم سے بڑا محب کون۔ محبت تب قبول ہوتی ہے جب محب خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر وہ نہیں کرتے جو نواسہ رسول نے کیا ہے۔ سبق میرا یہ ہے کہ لوگوں اب حسین کے نقش قدم پر چلو۔ زندگی میں پہلا کام تو یہ کرو کہ حسین کی طرح اپنے وقت کے یزید کو للکارنا سیکھو۔ زندگی میں کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کھٹ تو جاؤ مگر باطل کے سامنے نہ جھکو نہ گرو۔ جہاں ساری دنیا بک رہی ہے نا، وہاں اگر کوئی کہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی حسینی ہے تو بھئی ہزاروں ہوں گے۔ جس دن حسینی نہ رہے یہ دنیا بھی نہیں رہے، معلوم نہیں کون کہاں کہاں حسین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مگر میں تو ایک بتا رہا ہوں جن کو آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، اور اس حسین کے غلام کو آج کے دور میں لوگ دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں صرف اس ایک پہلو کے اعتبار سے صرف آپ کو بتا رہا کہ دیکھیں نا، جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص بکنے کو تیار ہے، تو 2013 میں کچھ لوگ اس مرد کلندر کو بھی خریدنے آئے تھے۔ کچھ یاد آیا ہے؟ جی 2013 میں کچھ لوگ خریدنے کے لیے، جن کو پتہ چلا ہے کہ وہ کون آئے تھے، بھلا ہاتھ کھڑا کریں، کوئی ہے جاننے والا بھی؟ ہاں یہ دیکھو نام بھی لے لیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کچھ آئے تھے خریدنے کے لیے، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے ان خریداروں کا جو حشر کیا تھا نا، اب قیامت تک ان کی نسلیں بھی یاد رکھی کہ خریدا کیسے تھا۔ طاہر القادری تو بڑی اونچی ہستی کا نام ہے نا، ماڈل ٹاؤن میں 14 بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا اور قاتلوں نے ان شہداء کے وارثوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں کی آفر کی۔ وہ کوئی امیر لوگ نہیں تھے، کوئی لینڈ لوگ نہیں تھے، لینڈ لارڈ نہیں تھے، غریب متوسط طبقے کے لوگ تھے۔ کروڑوں روپیہ مل رہا تھا، جانے والا تو چلا ہی گیا تھا، چلو لے لیتے، پچھلوں کی تو زندگیاں سبر جاتی، مگر قربان جائیں ان حسینی غلاموں کے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی آفت جوتے کی نوک پر ٹھکرا دی۔ جس طاہر القادری کے کارکن کو نہیں خریدا جا سکتا، اس طاہر القادری کو خریدنے کی جرت کون کر سکتا؟ مجھے کوئی اس میں کہنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ اس دور کے اندر یاد رکھیں منہاج القرآن یہ حسینی قافلہ ہے۔ حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آقا کے دین کی سربلندی کا مشن ہے۔ طاہر القادری نے حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام آباد 72 دن تک اس قوم کو آوازیں دی تھی، پکارا تھا۔ قوم گھروں میں بیٹھ کر سنتی تھی، کہتی تھی زندہ باد طاہر القادری، بڑا اچھا کر رہے ہو، مگر ہم نکل نہیں سکتے گھروں سے، جیت کے آگے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ نکلی نہیں قوم، انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر انتظار کرو، تمہیں یاد ضرور آ۔ اور اب آہستہ آہستہ قوم کو وہ یاد آ رہے ہیں۔ قوم تو سمجھتی ہے نا طاہر القادری خاموش ہو کے کہیں کونے میں بیٹھ گیا، نہیں، وہ خاموش نہیں ہے، بڑی کھلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھلے کانوں کے ساتھ بیٹھے، انتظار میں ہے کہ ابھی قوم کا شعور بیدار ہوا ہے نا، یہ ابھی صرف رونے دھونے میں لگے ہوئے ہیں یا حسین کا نقش قدم بھی یاد آ۔
میں نے سنا ہے پچھلے دنوں ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے کارکنوں سے پوچھیں گے کہ انتخاب چاہیے یا انقلاب چاہیے. جی انقلاب یاد تو آنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں مایوسی نہیں ہے. حسین کبھی ناکام نہیں. انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں اس دھرتی پر مستفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا. خوش نصیب وہ ہوں گے جو حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر اس حسینی مشن کے سپاہی بن کر ڈاکٹر طاہر القادری کے دست و بازو بنتے ہوئے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انقلاب آنا ہی آنا ہے. وہ انشاءاللہ اس ملک اور قوم کا مقدر بننا ہے. ضرورت ہے کہ تھوڑی قوم آنکھیں کھولے، مگر خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس انقلاب میں کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے، کو اپنا رول پلے کرتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتا رہا ہوں کہ حسین کی طرح وقت کے یزید کو للکارنا چاہیے. کربلا صرف وہ نہیں تھی جو عراق میں ہے. کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے. آپ جہاں ہیں وہیں حسینی کردار ادا کر سکتے ہیں. جو شخص جہاں جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، تعمیل کرتا ہے، سمجھو حسین کے نقش قدم پر. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس سے پوچھ ڈالتا ہے، سمجھے جہاں بھی ہے وہ یزید کے نقش قدم پر چلتا ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یزید نے پس سے پوچھ ڈالا. اللہ کے دین کی حدوں کو اس نے توڑا تھا، اس نے مذاق کیا. دوسرا اور تیسرا سبق جو میں پہلے بتا چکا ہوں، بس ایک جملہ، لوگوں زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. میں نے باتیں دونوں بتائی ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، مگر آپ کا دھیان سارا اہل بیت پر رہا ہے. اللہ نے اہل بیت سے بھی پہلے قرآن کا نام دیا. تو زندگی میں قرآن کے ساتھ جڑے رہو، کبھی قرآن سے دور نہیں ہونا. اس کے لیے ہمت تو کرو نا. ہمارا کام ہے قرآن سیکھنے کی ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، تب و دو کرنا. ہم وہ بھی نہیں کرتے. ہم ایم اے کر جاتے ہیں، ایم فل کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، کتنی ڈگریاں لے جاتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. معلوم نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائیں. اس وقت کے آنے سے پہلے اس قرآن کے ساتھ جڑو. قرآن دنیا میں بھی تمہارا محافظ بنے گا، قبر میں بھی اور قیامت والے دن. اور تیسری بات جو حسین کی سیرت سے ملتی ہے، زندگی میں کبھی نماز پر کمپرومائز نہیں. حالات جیسے بھی ہوں، نماز کا بھی قضا نہیں ہونا چاہیے. یہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے. یہ آغاز ہے، دروازہ ہے نیکی کی طرف جانے. 5 وقت کی نماز کو معمول بنانا ہمارا کام ہے، کرم کے دروازے کھولنا پھر اللہ کا کام ہے. ہم اس پر ڈٹے رہے. یہ نواسہ رسول ہمیں سبق اور پیغام ہے. اگر ہم نے نواسہ رسول کی ان چیزوں کو سمجھ کر، یہ تو میں نے بس 3 سبق دیے ہیں، باقی بہت سبق ابھی اور ہیں. اگر ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا تو یقیناً ہم حسین کے سچے محب کہلانے کے حقدار ہیں. اور اگر حسین کے نقش قدم پر نہیں چلنا، بس ساری زندگی رو دو کر ان کی یاد کا سالانہ ایک جلسہ کر کے بات ختم کر دینی ہے، تو شاید اس حسین کی محبت پر سوال ہو اور قیامت والے دن ہم حسین کا سامنا بھی نہ کریں. مشکل ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو پھینکیں گے نہیں، ان پر توجہ کریں گے، ان پر دھیان کریں گے. جلسوں میں آئیں تو صرف تفریح تباہ کے لیے نہ آیا. دیکھیں آج مولانا صاحب سر کتنی لگاتے ہیں، زور سے کتنا بولتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کتنا کہتے ہیں، گالیاں کتنی دیتے ہیں. اس چیز کا نام علم نہیں ہے. ان چکروں سے اب باہر نہ. گھر سے آؤ تو باوضو ہو کر آیا، سروں کو ڈھانپ کر آیا، اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آیا کرو کہ مولا تیرے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں، میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دے. کوئی تبدیلی آنی چاہیے زندگی میں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری باتوں کو آپ ضائع نہیں کریں گے، ان باتوں پر دھیان کریں گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حسین کا سچا اور سچا غلام بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.